خطیب عصر شہنشاہ فضائل المصائب خطیب اسلام جناب علامہ ذوالفقار حیدر نقوی صاحب خطاب فرماسن. انہاں دے بعد قاری القصائد بحر المصائب سید محمد حسین شاہ صاحب بنگلہ یاسمین. انہاں دے بعد خطیب ولایت امیر المومنین ذاکر قاضی غلام عباس قمی صاحب. انہاں تو بعد سید الذاکرین بحر المصائب شہنشاہ فضائل المصائب جناب حاجی سید ریاض حسین شاہ صاحب آفرت طوال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. صلوات سارے صاحب. انتہائی واجب الاحترام سامعین، آپ کے سامنے اس مقام پر دوسری مرتبہ مجلس پڑھنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں. اصالِ ثواب کی مجلس ہے، لیکن میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں اس اصالِ ثواب کی مجلس میں بانیان کی اور دوستوں کی فرمائش پوری کروں. آئیے آج کی تقریر میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں ولایت علی کا ایک راز پیش ہے. اپنے واجب الاحترام اپنے دوستوں کے سامنے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے ایک راز آپ کی عمدگی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. کیا کہنے آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے ایک منزل ایسی آئی ہے جہاں آپ نے ایک نشست میں اپنی زبان سے اپنی 100 فضیلتیں پڑھی. یہ احتجاج کی منزل ہے. اسے علماء کرام نے احتجاج گردانا ہے اور اس پر جو مقبول کتابیں ہیں وہ احتجاج کے نام سے آپ کو ملتی ہیں، جہاں مولا نے خود اپنی زبان سے اپنی فضیلتیں ارشاد فرماتے ہیں. میں علی ہی تو ہوں جس نے آدم کی توبہ کو قبول کروایا. میری خواہش یہ ہوگی کہ میں ایک مجلس پڑھ کر جاؤں، آپ کو ایسا لگے جیسے میں ایک اشرا پڑھ کر آ گیا، اشرا سن کر. میری آرزو یہ ہوگی. میں علی ہی تو ہوں جس نے آدم کی توبہ کو قبول کروایا تھا. یاد رکھیے، توبہ ایک ایسی منزل ہے اور ایسا جوہر ہے کہ اگر یہ توبہ کا شعور انسان کے اندر سے نکل جائے تو انسان نہیں جانور رہ جائے.
علی ہی تو ہوں جس نے آدمیت کو توبہ کا شعور عطا کیا. میں علی ہی تو ہوں جس نے نوح کی کشتی کو ڈوبنے سے بچایا ہے. میں علی ہی تو ہوں جس نے نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا. میں علی ہی تو ہوں جس نے اسماعیل کو چھری کے نیچے سے ہٹایا. میں علی ہی تو ہوں جس نے موسیٰ کو فرعون کے دربار میں کامیابی عطا کی. سماعت فرمائے گا. ارشاد فرماتے ہیں یاد کرو وہ وقت جب یہودیوں نے مریم کا دامن تھام لیا اور کہنے لگے مریم نہ تو تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا. جناب عمران مریم کے والد نے منت مانی ہم بے اولاد ہیں اللہ ہمیں اولاد عطا کر دے بیٹا دے دے ہمیں بیٹا دے ہم بیٹے کو تیرے گھر بیت المقدس قبلہ اول کی نظر کر دیں. بیٹا پیدا نہیں ہوا بیٹی پیدا ہو گئی لیکن وہ اتنے اللہ والے تھے اور اتنا اللہ کے ساتھ اپنے عہد پورا کرنے والے تھے کہ بیٹی ہی اٹھا کر بیت المقدس کی نظر کر. حجرہ بند ہو گیا تالے میں ابھی چھوٹی سی معصوم بچی ماں آتی تھی تالا کھولتی اندر دیکھتی بچی کے پاس پھل ہیں مشروبات ہیں غذائیں ہیں. ماں پوچھتی بیٹا مریم یہ تمہارے لیے غذائیں مشروبات یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو چھوٹی سی بچی کہتی ماں میرے لیے سب کچھ میرے اللہ نے جنتوں سے بھیجوایا. بڑا اہم کریکٹر ہے. اب وہ بچی جو ہے وہ تھوڑی سمجھدار ہوئی 13 سال کی ہوئی. پروردگار نے چونکہ معصومہ تھی شادی نہیں کی اس کا کفو معصوم نہیں تھا تو اللہ نے بنا شادی کے بیٹا دے دیا. بیٹا پاکیزہ اللہ کے نشانی اللہ کا رسول صاحب شریعت صاحب کتاب. لیکن بیت المقدس سے چلی گئی. جب بیت المقدس واپس آئی بچے کو لے کر کھجورے کے جھنڈ میں عیسیٰ کی ولادت ہو گئی بچے کو لے کر آئے شادی نہیں ہوئی تھی لہذا یہودیوں نے دامن تھام لیا. مریم نہ تو تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ماں جے تو شیئن سبیہ یہ کیا بچہ لے کر آ گئی نہ تو تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا. اس کا مطلب یہ بات ہزاروں سال پہلے طے ہو گئی تھی کہ جو ہستی معصوم ہوتی ہے اس کی ماں بھی بے عیب ہوتی ہے اس کا باپ بھی بے عیب. متوجہ رہیے گا حضور یار. میں راز کی طرف جا رہا ہوں بس مجھے راز آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنا ہے. مجھے یاد دلایا بھائی عمران نے کہ میں جنگ میں بھی ایک راز پڑھ کر گیا تھا تو لیجئے صاحب یہاں پر کعبے سے متعلق گفتگو تھی وہاں ولایت کا ایک راز پیش کیا. یہ ایک اور راز آپ کے لیے ہدیہ ہے جو میں توجہ ہے میرے محترم سامنے. نہ تو تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا ماں جے تو شیئن سبیہ یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئے. یہودی گھیر کے کھڑے ہو گئے. اللہ نے کہا مریم میں نہیں چاہتا تو ان کے ساتھ بات بھی کر. کہتے رب رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے. فاشارت علیہ مریم نے جھولے کی طرف اشارہ کیا. میں بات نہیں کروں گی جو پوچھنا ہے بچے سے قالو کیف نکلمو کا من کان فی مہد صبیہ کیسے بات کرے گا یہ تو ابھی 2 دن کا جھولے میں پڑا ہوا ہے. بس اتنا کہنا تھا جھولے سے بچے کی آواز آئی قالا انی عبداللہ الکتاب وجعلنی نبوہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبوت دی ہے. بس اتنا کہنا تھا چھوٹے سے بچے. یہودیوں نے مریم کا دامن چھوڑ کر مریم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مریم کی عزت عظمت عصمت تسلیم کر کے یہودی چلے گئے. امیر المومنین فرماتے ہیں جیسے یہودیوں نے مریم کا دامن تھاما مریم نے جھولے کی طرف اشارہ کیا. فرماتے ہیں میں علی ہی تو ہوں جس نے جھولے میں عیسیٰ کو قوت گویایت عطا کی. بسم اللہ. اسپیکر صحیح آواز صحیح آ رہی جناب آواز سے مطمئن ہے. ارشاد فرماتے ہیں میں علی ہی تو ہوں میں علی ہی تو ہوں جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا یہ کیا واقعہ ہے. آئیے تھوڑی دیر ہم ایک راز کی طرف جائیں گے.
لیکن میں چاہتا ہوں میں راز جو پڑھوں ولایت کا وہ قرآن کی تفاسیر کی اور تاریخ اور حدیث کی مستحکم بنیادوں کے ساتھ رکھوں، طاقتور بنیادوں کے ساتھ. شیعہ سننے سارے میرے محترم سننے والے سن رہے ہیں. ایک نبی ہیں جناب یونس علیہ السلام، ان کو اللہ نے 30 سال کے سن میں نبوت عطا کی. یاد رکھیے گا اس کا قانون یہ ہے جب کسی کو نبوت دیتا ہے، نبوت بھی دیتا ہے اور ہاتھ میں عذاب کا اختیار بھی. جب تک تمہارے اندر حوصلہ ہے برداشت کرنا، جب برداشت سے باہر ہو جائیں قوم کی سختیاں مجھ سے کہہ دینا، اس اختیار کو استعمال کرنا، میں عذاب نازل کر دوں گا، قوم برباد ہو جائے. یہ اللہ کا قانون ہے. سب نبی یہ اختیار لے کر آئے اور بہت سو نے اس اختیار کو استعمال بھی کیا. جناب نوح نے 950 سال تک اس اختیار کو 950 سال کے بعد اس اختیار کو استعمال کیا. جناب یونس علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، نبیوں نے مختلف دور میں ان کو استعمال کیا ہے. عذاب اختیار. ہمارے والے نے قوم کی سختیاں سہی مگر عذاب کے اختیار کو استعمال نہیں. وجہ پتہ ہے کیا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ رحمت کل بن کر آیا. وہ رحمت کل بن کر آیا. چونکہ رحمت کل بن کر آیا اس لیے عذاب کے اختیار کو استعمال نہیں کیا. تھوڑا سا اس گفتگو میں میرا ساتھ دیجئے گا، بہت اہم حیرت انگیز اس میں راز ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا. میری خواہش یہ ہے کہ میری آواز جو ہے ان دیواروں سے نکل کر کہیں سفر کر جائے. جمعے کا دن ہے، واجب الاحترام مساجد کے عزت مآب پیش نماز حضرات جہاں جہاں تشریف فرمائے، مجھ فقیر کی آواز وہاں تک سفر کرے. پروردگار مجھ پر احسان کرے. نہ معلوم ہدایت کا چراغ آج کہاں روشن ہو جائے، وہ اس کے احسان ہے. ہمارا کام فقط کوشش کرنا ہے. جناب یونس علیہ السلام نے تبلیغ کی بتوں کو چھوڑ دو، آگ پوجا کی، یہ آگ کی دریاؤں کی پوجا بدعت ہے، وحدہ لا شریک کو مانو، میں اس کا نبی ہوں. قوم نے مذاق اڑایا، تمسخر کیا، جو قوموں کے مزاج ہوتے ہیں. پتھر مارے، آخر میں ان کو سنسار کرنے کا بھی ارادہ کر دیا، مار ہی دیتے. میرے اللہ بہت سمجھایا، بدبخت ہے نہیں مان رہے، ایسا کر تو ان پر عذاب نازل کر، جان چھوڑ. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو یونس کے بدھ کے روز میں ان کے اوپر عذاب لا کر کھڑا کر دیا. آ گئے قوم میں. میری قوم سمجھایا تھا نا، نہیں مانی نا میری بات. اب پتا چلے گا، اب مزہ آئے گا تمہیں. بس بدھ کے دن نہ تمہاری بستیاں، نہ تمہارے بوڑھے جوان عورتیں، مرد بچے، جانور مویشی سب جل کر راکھ ہوں گے. تب تمہیں عقل میں آئے گا کہ میں اس کا سچا نبی تھا. آ رہا ہے عذاب، کہہ دیا میں نے عزتوں والے رب سے. قوم ہنسنے لگی، مذاق اڑانے لگی. نعوذ باللہ، کیسے عذاب اور کیسا بدھ کا دن. یہ کہہ کر بستی سے چلے گئے. بدھ کے دن کی سورج کی کرن طلوع نہیں ہوئی تھی کہ مشرق کی جانب سے عذاب کے بادل کھڑے ہوئے. علمان الحفیظ، اتنی خطرناک آوازیں آنے لگی بادلوں میں سے. انسان تو کچھ پتھر کا کلیجہ پگھلنے لگا، جانور تڑپ تڑپ کے مرنے لگے. بستی والوں نے دیکھا، غضب ہو گیا. ہائے یہ کیا کر بیٹھے، واقعی یونس تو اللہ کے سچے نبی تھے. ہائے ہم نے غضب کیا، سچے نبی کو ٹھکرا دیا. وہ جیسا کہا تھا یونس نے، بادل آ گئے عذاب کے. ارے جو بادل، ابھی جو عذاب نازل نہیں ہوا تو جانور من رہے ہیں. جب عذاب اتر گیا تو پھر ہمارا کیا بچے گا؟ نہ عورتیں، نہ بچے، نہ بوڑھے، نہ جوان، برباد ہو جائیں گے، سب خاک میں مل جائیں گے. کیا کریں، کدھر جائیں؟ کون ہے؟ واقعی مان گئے وہ وحدہ لا شریک ہے، یونس اللہ کا سچا نبی ہے. کون ہے جو اب ہمیں عذاب سے بچائے؟ بستی کے کچھ سمجھدار لوگ تھے، کہنے لگا گھبراؤ نہیں، اب بھی ایک رستہ ہے کہ عذاب سے بچ جائیں. لوگوں نے کہا عذاب تو سر پہ آ گیا، کیسے بچیں گے؟ اور یونس تو ناراض ہو کے بستی سے چلا گیا، نبی تو ناراض ہو. میں اپنے پہلے واجب الاحترام سامع سے لے کر اپنے آخری دوست تک بہت کم آیا ہوں. اس علاقے میں ممکن ہے میرے ابھی مزاج آشنائی نہ ہو. جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے عرض ہے. کیسے بچیں گے؟ عذاب سر پر آ گیا، نبی ناراض ہو کر چلا گیا، نبی بستی میں نہیں ہے، عذاب سے کیسے بچیں گے؟ کون بچائے گا؟ سمجھدار لوگوں نے کہا گھبراؤ نہیں، بستی سے نبی ناراض ہو کر گیا ہے، پھر بھی عذاب سے بچ سکتے ہیں، اس لیے کہ ابھی بستی میں نبی کا بھائی موجود ہے.
بستی میں نبی کا بھائی آپ سنی ہیں تو میری پلکوں پر، آپ شیعہ ہیں تو میری آنکھوں پر. تاریخ انبیاء سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر نبی نہ رہے پھر قوم کو عذاب سے نبی کا بھائی بچاتا ہے، نبی کے یار نہیں. یہ تاریخ انبیاء شاہد. متوجہ ہے حضور یاد؟ اچھا کہاں کا روبیل نام ہے، وادی میں بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے، روبیل نام. چلو روبیل معاف کر دیں، ہم پچھتائے، ہم توبہ کرتے. واقعی آپ کے بھائی یونس سچے نبی تھے وحدہ لا شریک، بتوں کی پوجا سے باز آئے، عذاب آ گیا. روبیل توبہ قبول کرو، ہمیں بچا لو عذاب سے. آپ کے بھائی تو ناراض ہو کر چلے. نبی کا بھائی روبیل نے کہا میں نے سمجھایا تھا نا کہ میرا بھائی یونس اللہ کا سچا نبی ہے، باز آ جاؤ، مگر تم باز نہیں آئے. آ گیا نا آخر عذاب، اب سب برباد ہو جائے. روبیل کسی طرح ہمیں بچا لو، ہم نہ تمہارے بھائی پر اور اس کے اللہ پر ایمان لے آتے. روبیل نے کہا یہ ایمان تو جان کے خوف سے لا رہے ہو. ذرا میرے ساتھ ہیں سننے والے، یہ ایمان تو جان کے خوف سے ہے. حضور علی تاریخ میں ذرا سفر کیا کیجئے، جناب حمزہ کی تلوار یہاں رکھی گئی ہے تو بہت سے کافروں نے لا الہ کہہ دیا ہے. جان کے خوف سے ایمان لائے ہو، اس ایمان کا کیا فائدہ؟ کہا نہیں روبیل نہیں، یہ لوگ تمہارے پیر پکڑتے ہیں اور سچے دل سے تمہارے بھائی اور اس کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تاریخ انبیاء دیکھ رہے ہیں، یہ باتیں ایسے ہی نہیں رکھی گئی ہیں، کچھ نتائج ہیں. اس کا مطلب ایمان سچا وہ ہوتا ہے جو نبی کے بھائی کے پیر پکڑ کر اختیار کیا جاتا ہے، وہ ایمان سچا ہوتا ہے. ہم ایمان لے آئے تمہارے بھائی کہا اچھا اب ایسا کرو، ٹھیک ہے جلدی کرو، جن عورتوں کے بچے دودھ پیتے ہیں ان کو ماؤں سے جدا کر، جو بھیڑ بکریاں اونٹنیاں گائے بھینسوں کے بچے دودھ پیتے ہیں ان کو ماؤں سے جدا کر. ماؤں کو پہاڑ کی ایک وادی میں جمع کر دو، بچوں کو ایک وادی، مویشیوں کے بھی انسانوں کے. مائیں بچوں کو نہ دیکھیں، بچے ماؤں کو نہ دیکھیں. روبیل اس سے عذاب کا کیا تعلق؟ عذاب تو سر پر آ گیا. قدردان ہی قدر فرمائیں. کہا سنو، اس لیے کہ جب بچوں کو بھوک لگے گی چاہے انسانوں کے ہوں یا مویشیوں کے، تو وہ ماؤں کو نہیں پائیں گے تو تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر روئیں گی. اور جب مائیں بچوں کو نہیں دیکھیں گی چاہے اونٹنیاں ہو گائے ہو بکریاں بھیڑے یا عورتیں تو وہ تڑپ تڑپ کر روئیں گی. ایک وادی سے ماؤں کے رونے کی آواز اٹھے گی، ایک وادی سے بچوں کے رونے. جیسے رونے کی آواز اوپر جائے گی اس کی رحمت کو جوش آ جائے گا. میں چاہتا تو براہ راست راز پڑھ سکتا تھا، میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، میں نے سفر بھی کرنا ہے، میرے خمسے اور عشرے بھی چل رہے ہیں. لیکن مجھ سے ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں کوئی ٹوٹا پڑھ کے چلا جاؤں جب تک کہ اس کی بنیادیں آپ کے سامنے. جیسے رونے کی آواز اٹھے گی اس کی رحمت کو جوش. ادھر سے رونے کی آوازیں اٹھی، ادھر سے عذاب آیا ہوا ٹھہر گیا. صرف ٹھہرا نہیں، اس کے اندر سے جو تنور جیسی ہوا آ رہی تھی جس سے بدن جھلس رہے، وہ گرم لو کے جھکڑ نسیم جنت میں تبدیل ہو. اب خوشبوئیں ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، بھیانک آواز. تاریخ انبیاء بھیانک آوازیں سلب، جو تھوڑی دیر پہلے عذاب تھا رحمت میں بدل گئے. کہاں ہے وہ ذہنیت جو کہتی ہے رونا بدعت ہے؟ یہ تاریخ انبیاء ہے یا میں نے گھر سے فسانہ بنا لیا؟ میں گھر سے فسانہ بنا کر آ گیا. جو میری بات سمجھ رہا ہے، گھر سے فسانہ بنا کر آ گیا. زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد نعرہ حیدری. ہم گھر سے تو فسانہ بنا کر نہیں لے آئے. یہ تاریخ انبیاء کہاں ہے؟ وہ ذہنیت کہاں ہے کہ رونا نحوست ہے، رونا بدعت ہے، رونا شرک ہے؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ حضور تاریخ انبیاء پڑھیے، ادھر ادھر کی نہ سنیے.
انبیاء کی تاریخ رونا بدعت نہیں، نحوست نہیں، آئے ہوئے عذاب کو رحمت میں بدلنے کا ذریعہ ہے رونا۔ بسم اللہ سے لے کر والناس تک مجھے ایک آیت دکھاؤ جہاں اس نے ہنسنے کی تعریف کی ہو، دکھائیے۔ ہاں، اسے رونا پسند ہے۔ وہ دعا جس کے عقب میں ایک آنسو آنکھ میں آ جائے، اللہ اس دعا کو رد کرتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہے۔ پڑھوں حضور علی؟ سارے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، شکر کے سجدے کرنے لگے۔ بستی والے بستی کے باہر یونس علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اب آیا عذاب، اب چلے تم لوگ، اب پتا چلا ہے یہ کیا ہوا، یہ تو عذاب رحمت میں بدل گیا۔ ارے غضب، وہ تو پہلے ہی مجھے جھوٹا کہتے تھے، 3 سال تک جھٹلاتے رہے دن رات مجھے، اب اگر میں بستی میں لوٹ گیا مجھے تانے دے کے مار دیں گے۔ کہاں ہے تمہارا عذاب، کدھر ہے عذاب، تانے دیں گے مار دیں گے۔ اب وہ بستی میں کس منہ سے جاؤں گا، نہیں جاتا، چھوڑو، کیا آگے بڑھ چلے۔ دریا آ گیا، کشتی تیار کھڑی تھی، سواریاں بیٹھی ہوئی تھی، سیدھے جا کے کشتی میں بیٹھ، ملاح نے لنگر اٹھایا، پانی کی موجوں پر کشتی نے سفر شروع کر دیا۔ این وسط دریا میں کشتی پہنچی، بھنور اٹھا، سیدھی کشتی بھنور میں گئی۔ پہلا چکر کشتی کو آیا، تختے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں، سواریوں کا دل حلق میں آ گیا، بچاؤ بچاؤ کی آوازیں آنے لگی۔ ملاح کھڑے ہو گئے، جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے نصب، ملاح کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کشتی بالکل ڈوبنے والی ہے، خطرناک بھنور میں آ گئی، لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آ گیا۔ سمجھے میری بات؟ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آ گیا۔ یاد رکھیے، اگر غلام آقا سے بھاگ کر چلا جائے تو عذاب کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہمیں ٹٹولنا چاہیے، کہیں ہم وہ غلام تو نہیں بن گئے جو آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ یہ روش کہاں ہے زمانے کی، یہ حالات کدھر جا رہے ہیں دنیا کے۔ غلام کو چاہیے اپنے تئیں اپنے آپ کو پانی میں پھینکے تاکہ دوسری سواریاں تو بچ جائیں۔ اب دیکھیں ہم میں اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ یونس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے وہی میں ہی غلام ہوں۔ میرا خیال ہے آپ بور ہو رہے ہیں میری ان باتوں سے۔ یہ ہے نبی میں اور ہم میں۔ ملاح نے کہا نہیں نہیں، کیا پتا آپ ہماری جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو پانی میں دھکیل رہے ہیں، موت کے حوالے کر رہے ہیں، طریقہ نہیں ہمارا، ٹھہر جائیے۔ کیا کہنے، ہمارا طریقہ ہے قرہ ڈالیں گے، جس کے نام قرہ نکلے گا اسے پھینکیں گے خود پانی میں۔ 3 بار قرہ ڈالا گیا، تینوں بار قرہ جناب یونس کے نام نکلا، اٹھا کے پانی میں ڈال دیا۔ نیچے نیچے چل رہی تھی مچھلی، بس اب قریب آ گیا، راس کے پیچھے پڑنے والے آ گئے، نیچے نیچے چل رہی تھی مچھلی، منہ کھولا مچھلی نے اور سیدھا مچھلی کے پیٹ۔ آئیے اب ذرا سا ادھر دیکھیں، اب آواز دے رہا ہے میرے حبیب ذرا ذکر تو کرو مچھلی والے کا۔ اب آپ کی ذوق کی نظر ہے حضور علی، صاحبان ذوق کی نظر ہے، ذرا ذکر تو کرو مچھلی والے کا، جب اس نے مجھے پکارا فی الظلمات، اندھیروں میں سے۔ کہنا چاہیے تھا اس نے مجھے پکارا اندھیرے میں سے، اندھیروں میں سے۔ بلاغت قرآن پہ قربان جائیے، اندھیرے اس لیے کہا ہے کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی پانی کی گہرائیوں میں ہے، پانی کی گہرائیوں کے اندھیرے، اس نے مجھے پکارا اندھیروں میں سے۔ کیا پکارا؟ سماعت فرمائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے عیب ہے تیری ذات، پاکیزہ ہے تیری ذات، کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ، بے شک انی کنت من الظالمین، میں ہی تو ہوں جس نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا، تو میں ہی تو ہوں جو ظالمین میں سے ہو۔ کہاں پکار رہا ہے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ اگلی آیتیں سنیں گے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، بس پھر فوراً میں نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی۔ 7 دن رہے مچھلی کے پیٹ، میں نے نجات دے دی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس کے غم سے اس کو۔ اگلی آیت کا سفر قیامت تک ہے۔
وَكَذَلِكَ نُنْجِيُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے حبیب میں ایمان والوں کو اسی طرح غموں سے نجات دیا کرتا ہوں۔ گھر میں کوئی دکھ ہے، پریشانی ہے، بیماری نہیں جاتی ہے، بے روزگاری ہے، بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، الجھنوں میں ہیں، جادوگروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنے عامل بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب لانتی ہیں، دھوکے باز ہیں، جادوگر ہیں۔ آپ کو حکم نہیں ہے، دنیا جو چاہے کرے، میں ان سے کہہ رہا ہوں جن کی پیشانی علی کی چوکھٹ پہ جھکتی ہے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، یہ تو جانتے ہی نہیں شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، تعلیمات آل محمد اس سے علیحدہ۔ خاندان رسول کے تعلیمات اور ہیں، تقدیر یوں ہے، مقدر یوں ہے، ہماری تقدیر یوں ہے، اتنا پیسہ دو چلا کر کے تمہارا مقدر بدل دیں گے، ستارہ تبدیل کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جال سازی ہے، لاکھوں روپے میں عورتیں مرد لٹ جاتے ہیں۔ یہ شرابی ہیں، کبابی ہیں، جواری ہیں، بد کردار ہے۔ زندگی میں ایسا لمحہ ہی نہیں جہاں علی نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہو۔ پھر کیا فائدہ؟ اس کا مطلب اپنا ایمان کمزور ہے۔ اگر میں حرام کھانے لگ جاؤں، سود کھانے لگ جاؤں، چوری کرنے لگ جاؤں، اور پھر میرے جملہ یہ ہو کہ روٹی میری نجف سے آتی ہے، ذرا بولیں، توجہ نہیں ہے حضور؟ اس کا مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں، بکواس کر رہا ہوں۔ اگر اعتقاد ہے روٹی وہاں سے آ رہی ہے، ایسے عاملوں کے پاس قوم کی عورتیں ہوں یا مرد جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے کیا کہہ رہا ہے آیت کی بات، وَكَذَلِكَ نُنْجِيُ الْمُؤْمِنِينَ، 1.25 مرتبہ اس کو گھر میں پڑھ لیجئے، یونس کیا لفظ ہے قرآن میں رکھیں، 1.25 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، 3125 مرتبہ روزانہ، 40 دن میں 1.25 ہو جائے۔ آپ کے روزانہ لگیں گے 2.5-2.5-3 گھنٹے۔ نہیں کر سکتے مل کر ایک دن میں سب کر لیجئے، گھر کے اندر اس کا وظیفہ کروائیے 1.25 مرتبہ۔ عورتیں مت کراتے ہیں، ہمارے وطن کی بات ہے وہاں، لیکن کچھ کمپلین آئی ہیں مجھے کہ وظیفہ کرانے کے بعد بھی پریشانی گھر سے گئی نہیں، اس کی وجہ ریکارڈ کرواتا۔ اس میں ایک ٹیکنیکلی خرابی کر جاتے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ اس کا وظیفہ گھر میں کراتے ہیں مگر دن کے وقت۔ اللہ کہہ رہا ہے اس نے مجھے پکارا اندھیروں میں سے۔ توجہ ہے حضور؟ میری باتیں فون کو نہیں کر رہی ہے، آئیے ذرا 2-4 باتیں کرتے ہیں۔ کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور میں نے اس کو 6 دن۔ اب قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قیامت تھی مچھلی کے پیٹ میں رہنا۔ مولا کائنات سے یہودی عالم نے پوچھا وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو سیر کرا رہی تھی؟ مولا نے کہا وہ مچھلی کا پیٹ جس میں یونس تھا۔ اب جب کہہ دیا قبر ہے تو سوچ لیجئے، جب باہر آئے تو نہ بدن پہ گوشت تھا، نہ کھال تھی، نہ بال تھی۔ جی یہ عالم ہو گیا۔ کبھی پڑھوں گا ان رازوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، ابھی مجھے تھوڑا آگے جانا ہے اور میں نے وعدہ کیا ولایت علی کا راز پڑھنا ہے۔ میں اس طرح باہر آئے تھے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کا ایسے سب مچھلی کا پیٹ کھا گیا۔ جی ہاں، پڑ گئے زمین پر آ کر لیٹ گئے، اور وہ زخم تھے، اوپر سے دھوپ تمازت زخموں میں لگنے لگی۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک کدو کا پودا وہاں پر پیدا ہو گیا۔ زخمی پڑ گئے، کدو کا کی بیل اس میں پیدا ہو گئی، اس کے بڑے بڑے پتے آ کر چھاؤں کرنے لگے زخموں پر، اور اس کی ایک کونپل آ کر منہ میں لگ گئی، اس کا رس چوسنے لگی، صحت ہونے لگی۔ اس لیے کہتے ہیں نا جو بیمار کمزور ہو جائے اسے کدو کھلاؤ۔ یہ کدو وہاں سے چلا ہے جناب یونس علیہ السلام۔ پھر 7 دن کدو کی بیل کے سائے میں رہے، اس کونپل کا رس چوستے رہے۔ 7 دن کے بعد زخم ٹھیک ہو گئے، لیٹے ہوئے تھے۔ ایک کیڑا ہے، ہم تو اسے دیمک کہتے ہیں، سوئی کی نوک کے برابر ہوتا ہے، لکڑی کو کھاتا ہے، بالکل مہین باریک سا کیڑا، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، دیمک کہتے ہیں ہم لوگ۔ وہ بالکل ایسے ہوتا ہے نا، سوئی کی نوک چھوٹا سا، وہ کیڑا آ کر کدو کی بیل کی جو جڑ تھی اس میں لگ گیا، اس کو کھانے لگ گیا۔ وہ بیل خشک ہو گئی، پتا خشک ہو گیا۔ جب وہ پتا خشک ہوا تو کرن لگی چہرے پر دھوپ کی، تو کہنے لگے ارے یہ بیل جل گئی، پتا جل گیا، یہ کونپل بھی جل گئی، یہ کیا ہوا؟ اوہو، یوں جو دیکھا تو وہ جڑ میں وہ
میرے اللہ کتنا ظالم ہے یہ کیڑا، ہری بھری بیل کو اس نے جلا دیا۔ میرے اللہ کتنا ظالم ہے، ہری بھری بیل کو برباد کر دیا۔ کتنا، سنیے آواز قدرت ہے، یونس اس کدو کی بیل کا بیج تو نے لگایا تھا؟ اس کو پانی تو نے دیا تھا، جانوروں سے تو نے بچایا، ریاست تو نے کی تھی، محنت نہیں میرے یونس جس کے بیج نہیں لگایا، جس پہ ریاضت نہیں کی، جس بیل پہ اس کدو کی بیل کے جل جانے پر اتنا دکھ، اور وہ جن کے لیے بددعا کر کے آ گیا تھا۔ میں نے اپنے بندے اس لیے پیدا نہیں کیے کہ میں پیدا کروں تم بددعائیں کر کر کے انہیں ہلاک کر دو۔ کیا سوچ رہے تھے دل میں کہ میں نے تم سے وعدہ کیا عذاب کیوں نہیں آیا؟ سن یونس، میں جانتا تھا کہ عذاب کو دیکھ کر یہ تیرے بھائی کے پیر پکڑ لیں گے اور توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھ یونس، میں اپنے بندوں کی توبہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، مجھے پتا تھا توبہ کریں گے، اس لیے میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ عذاب لا کر کھڑا کروں گا، یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ عذاب نازل کروں گا۔ جاؤ وہ تیرے منتظر ہیں، پلکیں بچھا کر جاؤ ان میں راج کرو، نبوت کرو، جاؤ ان میں تبلیغ کرو۔ یہ ہے دعا۔ کیا میں کہہ رہا تھا؟ تقدیر، یہ وہ، یہ سب جھوٹ ہے۔ تعلیمات آل محمد میں ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں کہ تقدیر کیا ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی پڑھتا ہوں، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کی تقدیر میں کیا تھا، آپ سے پوچھا جائے گا تم نے ہم سے مانگا کیا تھا۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں جناب میں جا رہا ہوں راج کی طرف، میں آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں۔ تھکن تو نہیں ہے جناب؟ اگر تھکیں گے تو راج چھوڑ جاؤں گا، پھر آؤں گا طالب صاحب کیا تو راج پڑھوں۔ میں تھکن نہیں دیکھنا چاہتا، دو چار باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بھائی تشریف لے آئے ہیں، وہ پڑھیں گے میرے بعد۔ مالک ان کو دیتا گھبرائے تو نہیں ہے، کوئی تو نہیں ہے، کوئی بوریت تو نہیں ہے۔ یہ طاقت دعا۔ اب سنیے دلیل کیا ہے، کیا ہے دا؟ اب ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب، اگر یونس دعا نہ مانگتا مچھلی کے پیٹ میں تو میں یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ نہیں ابھی سنیں آپ، یہ میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں کیا کرتا؟ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھتا۔ میں اپنے سنی شیعہ دوستوں سے انصاف چاہتا ہوں، حضور علی اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رہتے تو مچھلی بھی تو قیامت تک زندہ رہتی۔ تو پھر آپ سنی ہو یا شیعہ انصاف فرمائیں، جو اللہ مچھلی کو قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے وہ ہم شیعوں کے 12ویں امام کو قیامت تک زندہ رہے۔ یعنی اس کا مطلب قیامت تک میں یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا۔ اس کا مطلب تقدیر تو ہو گئی تھی یونس کی کہ قیامت تک رہیں گے۔ یہ یونس کی طاقت دعا ہے جس نے تقدیر کے لکھے کو بدل دیا۔ لہٰذا جب دعا مانگے تو یہ نہ مانگے کیا مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں، دے گا یا نہیں دے گا، نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے میں تو وہاں سے بھی سنتا ہوں، اندھیروں میں سے۔ یہ مت سوچئے گا کیا مانگنا ہے، دے گا، یہ بیماری لا علاج ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، یوں ممکن نہیں ہے۔ نہیں، جو ممکن نہیں ہے وہ اس سے مانگو۔ یہ مت دیکھنا دعا کیا ہے، دیکھنا دینے والا کون ہے۔ تو بندگی کا تاج کیا ہے؟ دعا۔ بندگی کا نکھار کیا ہے؟ راز پہ آ رہا ہوں، دیکھیے دعا۔ اب گریز کر رہا ہوں۔ بندگی کی روح کیا ہے؟ یہ میری اور آپ کی دعا، ٹھیک ہے؟ پھر سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ میری اور آپ کی دعائیں ہیں۔ بندگی کا نکھار ہے
بندگی کا تاج ہے، بندگی کی روح ہے، بندگی کی خوشبو ہے. ٹھیک، یہ ہو گئی میری اور آپ کی دعا. اب آئیے انبیاء کی دعائیں سنیے. اچھا اب آئیے سردار انبیاء کی دعا. فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، مثنوی ہے مظہر العجائب. اس میں کہتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا اور دونوں بھائی کعبے کے اندر چلے گئے. اب راز پیش کر رہا ہوں اور بس ممبر دے رہا ہوں. دونوں بھائی کعبے میں چلے گئے، بتوں کو توڑا. ایک بت بڑا تھا. رسول نے کہا علی میرے کاندھے پہ سوار ہو کر اس بت کو گرا دو. رسول کے کاندھے پر علی نے قدم رکھا اور کھڑے ہو گئے. اب فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ ارشاد سنیے. ولی اللہ ہے اہل سنت والجماعت کے حضرت فرید الدین عطار، مثنوی ہے ان کی مظہر العجائب، ریکارڈ کروا دی. توجہات ہیں حضور، توجہ ہے. ہر ایک کے چہرے پر ایک سلوات پڑھیں، ایک ایک گلزار کھل جائے ولایت کا آپ کے چہروں سے ذرا تھکن. متوجہ. فرید الدین عطار کہتے ہیں شد بدوش احمد رشک ملک، اس طرح رسول کے دوش پر وہ علی آیا جس پر فرشتے افتخار کرتے ہیں، جس پر فرشتے ناز کرتے ہیں. شد بدوش احمد رشک ملک چون دعائے مستجابن برفلک. ایسے علی رسول کے دوش پہ بلند ہو گیا جیسے قبول ہونے والی دعا آسمان تک پہنچ جائے. شد بدوش احمد رشک ملک چون دعائے مستجابن برفلک. چون زدوش احمد پس باز گشت بر دلے پاک علی این راز گشت. فرید الدین عطار کہتے علی بتوں کو توڑ کے رسول کے چون زدوش احمد پس باز گشت، علی رسول کے دوش سے اترے بر دلے پاک علی این راز گشت. علی کے دل میں یہ خیال آ گیا. کیا خیال آیا؟ خیال یہ آ گیا علی تیرا قدم رسول کے کاندھے پر آ گیا. علی تو نے تو بے ادبی کر دی ہے، تو نے تو ادب سے دور حرکت کر دی ہے. یہ تو سوء ادب ہے کہ علی تیرا قدم مصطفیٰ کے دوش پر آ گیا. علی یہ تو بے ادبی ہو گئے. یہ سوچ کر علی رونے لگے. علی کی غزالی آنکھوں میں آنسو آئے. نبی نے دیکھا تڑپ گئے. علی رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے رو. فرید الدین عطار اس لیے رو پر دل پاک علی ہی راز کر. کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے قدم آپ کے دوش پر آ گئے. یا رسول اللہ یہ تو میں ادب سے علیحدہ کوئی حرکت کر بیٹھا ہوں. یہ تو سوء ادب ہے، یہ تو ادب سے دور ہے، یہ تو بے ادبی ہے. نبی نے علی کو سینے سے لگایا، رخسار چومے اور کہا علی اگر تم نہ روتے یہ راز میں قیامت تک کسی کو نہیں بتا. روتے تو یہ راز میں قیامت تک متوجہ ہے کہ یہ راز میں قیامت تک کسی کو نہیں بتاتا. علی سنو تم اس لیے رو رہے ہو کہ تمہارے قدم میرے دوش پر آ گئے. بے ادبی. سنو فرید الدین عطار سنو علی جب میں شب معراج عرش پر پہنچا تو جبریل نے بھی یہ کہہ کر ساتھ چھوڑ دیا 1 انچ آگے بڑھوں گا بالوں پر جل جائیں گے. پھر علی وہ منزلیں شروع ہو گئی کہ حجاب در حجاب، حجاب در حجاب میں آگے بڑھتا چلا گیا. پھر علی اتنی ہیبت ہوئی، اتنی ہیبت کہ میرا پورا بدن پسینے سے شرابور. فرید الدین عطار پسینے سے شرابور ہو گیا. میرا دل دھڑکنے لگا، اتنا تیز دھڑکا کہ قریب تھا میرا کلیجہ پھٹ جائے، میں غش کھا کے گر جاؤں. پھر سامنے وہ کعبہ قوسین و ادنا وہ منزل آ گئی کہ میرا میزبان اور میں اس کے سامنے درمیان میں پردہ. مگر میری کیفیت یہ تھی کہ میرا بدن لرز رہا تھا اور میرا دل دھڑک رہا تھا. اس سے پہلے کہ میں غش کھا کر گرتا شب میرا یکا اللہ نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پہ رکھ لیا. یکا جو سمجھ آئے میری بات جہاں جہاں بیٹھے ہوئے راسمات فرمائیے گا قدردان ہے. میں اس سے پہلے فرید الدین عطار پر دل پاک علی راز، اس سے پہلے کہ میں میرا دل اتنا دھڑکا کہ میں گر جاتا، میرا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا، کلیجہ پھٹ گیا. اس سے پہلے میں شب معراج کعبہ قوسین و ادنا کی منزل پر گرتا، اللہ نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پہ رکھا. علی
پھر میرا دل مطمئن ہو گیا، مجھے چین آ گیا، مجھے لذت مل گئی، مجھے سکون آ گیا، ایسا سکون، ایسی لذت بیان نہیں کر سکتا۔ معراج سے واپس تو آ گیا، پھر ہمیشہ دعا مانگتا رہا، اللہ کرے وہ لذت پھر مل جائے، اللہ کرے وہ چین پھر مل جائے، اللہ کرے وہ سکون پھر مل جائے۔ علی جب آج تمہارا قدم میرے کندھے پر آیا، وہی مزہ مل گیا، وہی چین مل گیا، وہی سکون۔ کیا کہنے علامہ صاحب، کیا کہنے زندگی نگر نگر گلی گلی علی سارک نعرہ حیدری، الہی آمین، الہی آمین۔ آپ شاد و آباد رہیں اور مرحومہ کے درجات بلند ہوں اور معصومہ عالمین کی کنیزوں میں ان کو جگہ ملے۔ دعا، بس اس دعا کو اپنا ہتھیار، مولا کہتے ہیں مومن کا ہتھیار دعا۔ امیر المومنین کے امام حسین کی دعا میر انیس سے سنیے۔ آخری وقت ہے اور حسین دعا مانگ رہے ہیں۔ انیس کو بہت شغف ہے حسین کی دعا سے۔ خدا سبحان، غم کا مجھے غم ہے، نہ خوشی مجھ کو خوشی کی۔ امام حسین کی دعا، غم کا مجھے، اب کوئی نہیں بچا ہے، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ اونو محمد ہے، نہ عباس، کوئی تنہا رہ گئے۔ اور جب تنہا رہ گئے تو دعا مانگ رہے ہیں، غم کا مجھے غم ہے، نہ خوشی مجھ کو خوشی کی، تو سر پہ ہے پرواہ نہیں بندے کو کسی، تو سر پہ ہے پرواہ نہیں بندے کو کسی کی، بس اتنی سی خواہش ہے حسین ابن علی کی، سر ننگے نہ دیکھوں میں نواسی کو۔ جزاک اللہ۔ سر ننگے نہ دیکھوں میں نواسی کو نبی کی، بے پردہ وہ ہوں جبکہ میں پیوند زمین ہوں، اور گر یہ تیری مرضی ہے تو باہر بھی نہیں۔ بس ماتمداران حسین، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گریا ہو گئے۔ وہ دو جملے اور سن لیجئے۔ ماں بننے سے پہلے ہی دنیا چھوڑ گئی، درد ہے، دکھ ہے۔ میں صرف دو جملے دعا کے سنانا چاہتا ہوں کہ دعا کیا ہے اور ماں کی دعا کیا ہے۔ بس آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کوئی لمبا مضمون نہیں شروع کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں میرے پیچھے جو میرے بھائی آ کر عزت مآب واجب الاحترام بیٹھے ہیں، انہیں کوئی زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ علی اکبر کو میدان میں بھیج دیا ہے اور امام حسین علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ اسے یاد کر کے جائیے گا، اسے یاد کر کے جائیے گا۔ خیمے کا پردہ ہٹا کر جناب لیلا امام حسین کے چہرے کے تاثرات سے اکبر کی جنگ کا اندازہ لگا۔ علی اکبر کو بھیج دینا بس یہ حسین کا ہی حصہ ہے، حسین کا ہی حق ہے۔ جی یہ آپ میرے ساتھ کلیجی، ابھی میں کہور پکا گیا تھا، احمد خان صاحب کا انتقال تھا اس سال ثواب کی مجلس کہور۔ کیوں کا بیٹا مر گیا تھا 1 سال پہلے جوان، بس اس کے بعد جی ہی نہیں سکا۔ رتیاں سیدہ میں ایک میرے سسرال کا سید، وہ بھی مر گیا 11 مہینے پہلے، بیٹا مرا تو باپ پیچھے، بچتا کہاں ہے باپ؟ قبلہ صاحب مقدمہ ایک واقعہ پیش ہے رسالت مآب کے دور میں، رسول اللہ کے دور میں اونٹنی کا تنازع ہو گیا، میری ہے وہ کہے میری ہے، وہ کہے میری، اونٹنی۔ دلیل کیا ہے؟ ایک بندے نے کہا جی میری اونٹنی ہے، میرے پاس دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ، اس کو نہر کرو، نہر کرو، ذبح کرو، اس کو نہر کرو، اس کے دل پہ زخم ہے۔ مجمع اونٹنی کھڑی، زندہ کھڑی ہے رسول اللہ کے دور میں، کہتے ہیں اس کے دل پہ زخم، وہ زندہ کھڑی ہے۔ اچھا عجیب فیصلہ ہے، چلو جی نہر کرو، نہر کیا،
پیٹ چاک کیا, دل نکالا تو سارے مجمع نے دیکھا, رسول اللہ نے دیکھا دل پہ زخم ہے. تعجب ہے, اس سے پوچھا یہ تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کے مان کے اونٹنی تیری ہے, لیکن یہ کیسے پتا چلا کہ اس کے دل پہ زخم ہے؟ اس نے کہا سرکار بات یہ ہے, اس کے سامنے اس کا بچہ مر گیا تھا. جن ماں باپ کا بچہ ان کے سامنے مر گیا, ان کے دل پہ زخم ہوتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو کربلا لے جائے, اللہ آپ کو حسین کے روزے کی سواری نصیب کرے. دعا کرتا ہوں وہاں سے جو زوار آ رہے ہیں, جن رستوں سے آئے مولا خیریت سے پہنچے. میں دعا کرتا ہوں کثیر تعداد میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, جناب سیدہ کی کنیزی کا چلن, جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزگار دے, جو بیمار ہیں اللہ کربلا لے جائے. جو گئے ہیں وہ میری تصدیق کیجئے گا. آپ ایک گلی میں داخل ہوں گے, 2 جھولے رکھے ہوئے ہیں چاندی کے, رش ہے, لوگ رو رہے, پوچھیں گے کون سی جگہ ہے, بتایا جائے گا یہی وہ مقام ہے جہاں 6 مہینے کے اصغر کے گلے میں تیر لگا. اس سے سیدھا چلے جائیں گے, آگے چل کر چند قدم الٹے ہاتھ پہ مڑیں گے تو پھر ایک منزل ہے, وہاں آپ دیکھیں گے عورتیں مرد سٹ دیواروں میں ٹکرا کے نیچے ماتم کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. آپ پوچھیں گے یہ کون سی جگہ ہے, آپ کو بتایا جائے گا یہیں سے غریب نے 18 سال کے بیٹے کی لاش. اب میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں, کوئی زوار بیٹھا ہے میری تصدیق کر دینا, اللہ آپ سب کو لے جائے. جب پہنچے وہاں تو یہ بات فقیر کی یاد کریں. وہاں سے آپ ایسا کریں کہ میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ یہ کہ وہاں سے پیدل ہم لوگ چل کر خیمہ کا, حسین کے خیمہ کا تک قبلہ, وہاں سے اگر آپ خیمہ کا تک ایسے آئیں گے تو رستے میں کم سے کم 4 مقامات پر پانی پیئیں گے. پھر خیمہ کا آ کر کھڑے ہو کر کہیں گے بہت تھک گیا ہوں, قربان نہ جاؤں حسین جو اتنی منزلوں سے اکبر کی لاش اٹھا کر لے آئے. میں نے شہادت نہیں پڑھنی ہے, نہیں میں پڑھتا بھی نہیں ہوں, میں جناب علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھتا, بس جہاں محرم پڑھتا ہوں سال میں وہاں 1 دن پڑھتا ہوں, پھر کبھی جناب علی اکبر کی شہادت میں نہیں پڑھتا. میں تو صرف جو میرا موضوع ہے, میں دعا پر میں ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں. میں علی, اس لیے کہ میں نے روایات ایسے دیکھی ہیں کہ میرے حوصلہ ہی نہیں کہ میں علی اکبر کی شہادت پڑھوں. میں نے روایت دیکھی ہے جہاں جناب علی اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے شہادت کا, امام حسین مجلس میں آ جاتے ہیں, پھر مجلس میں آ کے ہر ایک کو دیکھتے ہیں. یہ میں نے روایت کی. جو رو رہا ہوتا ہے اس کے پاس کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, دعا کرتے. اور جو نہیں رو رہا ہوتا, کیا حسین اس کے لیے معاذ اللہ بددعا کرتے ہیں؟ نہیں, وہ کریم آقا ہے, وہ مہربان بادشاہ, بددعا نہیں کرتے. جو نہیں رو رہا, جو رو رہا ہے اس کے لیے دعا, جو نہیں رو رہا اسے بددعا نہیں کرتے. وہ اس کے پاس کھڑے ہو کے صرف اتنا کہتے ہیں تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں. بس آپ نے گریہ کر لیا اور بس تقریر کو تمام. جناب لیلا دیکھ رہی حسین کے چہرے کے تاثرات, حسین اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں. یکا یک جناب لیلا نے دیکھا کہ حسین کے چہرے پر موت کی زردی آ گئی. تڑپ کر کہا کنیز قربان ہو جائے, چہرے کے تاثر کیوں بدل رہا ہے؟ لیلا دل میں تڑپ اٹھی ہے, میرا فخر یوسف ایک بار پھر مجھے آ کر مل جائے. 18 سال حسین کی آرزو رہی ہے میرا اکبر مجھ سے کبھی کچھ مانگے, لیکن پھوپھی نے گود میں پالا ہے, پھوپھی نے وہ نوبت ہی نہیں آنے دی. کون سے ملک کے لباس ہیں جو اکبر کے لیے نہیں ہیں, کون سے ملک کی سواریاں ہیں جو اکبر کے لیے نہیں ہیں, کون سے ملک کی نالینیں ہیں, کون سی غذائیں ہیں. پھوپھی نے اتنا خیال رکھا ہے کہ کبھی نوبت ترسا ہے حسین کبھی اکبر مجھ سے بھی کوئی شے مانگ لے. 18 سال ترسا ہے. لیلا میں چاہتا یہ ہوں اکبر سے پھر مل جاؤں. لیلا, اب سنیے گا, لیلا تم دعا کرو اکبر واپس آ کر مجھے مل. کہا کنیز قربان ہو جائے, مرکز دعا تو آپ ہیں, میں تو کنیز ہوں آپ کی, آپ مرکز دعا ہیں. کہا لیلا سنیے گا حسین کا درس سنیے, 10 محرم. کہتے ہیں ہاں لیلا, مگر یاد رکھو اللہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. یاد رکھیے گا اس بات کو, اللہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. اب یہ بھی خطیب منبر سلونی کی بہو ہے, دعا کو, ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور آواز دی, اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے,
اکبر کو حسین سے ملا دے، شام کے بادل چھٹے، آخری جملہ، علی اکبر آئے سینے سے لگے حسین کے، اتنے قریب کہ اکبر کے ہونٹ حسین کے کان کے قریب آ گئے۔ لو حسین کے کان 18 سال ترسے تھے، آج آواز آئی، بابا میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ میں قربان بابا، تڑپا ایسے زہرا کا لال جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے۔ قربان بابا کہو بیٹا کیا چاہیے؟ کہا بابا لڑتے لڑتے زبان خشک ہو گئی، حلق میں کانٹے پڑ گئے، 2 گھونٹ پانی مل جائے۔ عزادارو حسین نے یہ تو نہیں کہا پانی ہے نہیں ہے، کچھ نہیں، بس اتنا کہا اکبر ایسا کرو اپنی زبان میرے دہن میں رکھو، تمہاری تشنگی دور ہو جائے گی۔ عزادارو علی اکبر نے حسین کے دہن میں زبان رکھی، ایک لمحے کے بعد زبان کو کھینچا، چند قدم پیچھے ہٹے، کہا کیا ہوا بیٹا؟ منہ پہ ماتم کا